بسم الله الرحمن الرحيم. عليه الصلاة والسلام. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدق الله العلي العظيم. صلوات بھیجی مولانا. آپ سے گزارش کریں گے برادر عزیز برادر مرحوم مختوم سید مسیب رضوی نصیر معصوم رضوی اصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ. فاتحہ. بسم اللہ رب العالمین الرحمن مل کر ایک صلوات بھیجیے. آجی کی جب انتقال ہوا برادر مسیب کا میں شہر بنی تھا ایام سیام ماہ سیام رمضان یہاں نہیں. خوش قسمت یہ کہ آج ناظر مجلس سے خطاب تو اللہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کو کرنا ہے، لیکن بارگاہ کی خواہش کی 4-5 منٹ آپ کے تعزیت کے لیے بچوں کے لیے بھی تاکہ میری حاضری ہو جائے. مجھے بتا دیا آپ سے درخواست کی ہے کہ جہاں بھی کہیں کوئی مومن یا مومنہ مریض ہے تو میری اہلیہ کو بھی شامل کر کے ان تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات دیں. ڈھونڈنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. پورا پاکستان جہاں جہاں پڑھنے جاتے تھے اچھا میرے ساتھ بھی بہت لوگ جاتے ہیں پاکستان بھر میں تو بھارت بہت سارے شہروں میں میرا ان کا ساتھ تھا. ان چند پڑھنے والوں میں تھے جنہوں نے آخر سانس تک اساتذہ کے طریقے کو چھوڑا نہیں. ایک جدیدیت جو ہوتی ہے نا وہ وقت کا تقاضا ہوتی ہے. ہر زمانہ خود اپنے ساتھ تقاضے لے کر آتا ہے وہ چلتا ہے آہستہ 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 زمانے کے ساتھ ساتھ. ایک ہوتا ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری جدیدیت جو ہماری سمجھ میں سے باہر ہے. ایکسٹرا آرڈنری ماڈرنزم جس کو کہتے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتا. وہ اس سے بہت آخر وقت تک اپنے نے برقرار رکھا اساتذہ کی روش کو. یقین میں نے اس کیا کہ ہر زمانہ جدیدیت کر جاتا ہے وہ ایک فطری ہے. سڑکیں ہوں گھر ہوں انسان ہوں جو بھی ہو آگے ارتقائی منزلیں طے کرے وہ ارتقا جو فطری طور پر ہوتا ہے اس میں کوئی اس کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. راستہ میں چل رہا ہے لیکن ایک ہوتا ہے بالکل معذرت کے ساتھ میں کہہ دیتا ہوں لوگوں کو اچھا لگے برا لگے آپ میں سے باہر ہو جانا. آپ میں سے باہر اب اچھا لگے تھوڑا سہارا مل گیا. انہیں پرانے اساتذہ کی روش کو برقرار رکھنے والوں میں 2-3 آدمی بیٹھے ہوئے یا مختار بھائی بیٹھے مختار فتح پوری بیٹھے میرا بھائی بیٹھا ہوا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس روش کو رکھا. دیکھیے ہمارا خدمت پہ ایک صاحب آتا تھا مسلم جہاں بھی جاتا تھا پڑھتا تھا کلام اور دعوت دیتا پڑھتا تھا کلام اور دعوت دیتا زبردستی دعوت بھی دیتا تھا. جیسے آج کل معلومات ڈھنڈے مار کے دعوت بھی جا رہی ہے. کوئی دعوت نہیں دے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. میں پڑھ رہا ہوں تو بول نہیں رہے میں پڑھ رہا ہوں تو ارے بھائی تو پڑھے گا شیخ کو دعوت بھی دے گیا. لیکن مجھے موقع نہیں ہے نا کہنے کا اس لیے کہہ رہا ہوں اچھا لگے گا. بھائی آپ کلام پڑھو آپ شعر پڑھو گے اچھا پڑھو گے دعوت میں زبردست ڈنڈے مار کے دعوت دو گے کیا کرو گے یار. یا پھر کوئی طریقہ ہے کہ جو آج کل چل رہا ہے کہ 15-20 اپنے ساتھ لے کر رہو داتی تاکہ جیسے آپ ابھی شعر بھی نہ پڑھیں گے آپ نے پہلے تھوڑا وارا وابا کر کے چھتے اکھاڑ دیں. یہ ہماری محفلوں کا رنگ نہیں تھا. کوئی تو کہنے والا ہونا چاہیے نا. میں کہہ دیتا ہوں تاکہ ریکارڈ پہ بات رہے. کوئی یہ نہ کہہ سکے کسی نے ٹوکا نہیں کسی نے کرا. مجھے سب سے آخر میں آپ جانتے ہیں کہ میرے گھر میں پڑھتے رہے وہ سید بھی صاحبزادے کو بھی اپنے جانتے رہے وہ بھی میری یہاں پڑھتے رہے. میں انہیں کو بلاتا تھا. 1-2 میرے خاص پڑھ جاتے ہیں جن کو بلاتا باقی بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی وہ میرے محفل آپ کے اسٹینڈرڈ کی نہیں ہوتی. تو جس اسٹینڈرڈ پہ آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ اس اسٹینڈرڈ کی محفل نہیں کرتا جاتا. بھائی میں تو چھوٹا آدمی ہوں کہ میرے پاس یہی پڑھنے والے. تو آخر وقت تک میرا اس کا ساتھ رہا اور میں آج سے تھوڑا سا ہوا تھا ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا تو وہ بیچارہ سخت مریض تھا. ابھی 2-4 مہینے پہلے کی بات میرا خیال ہے 1 جنوری کی بات ہے. 1 جنوری کی بات ہے. میرے پاس اس عالم میں بھی وہ مجھ سے ملے. مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ ہوتا ہے طریقہ ہوتا ہے. تو میں نے اس کو ہمیشہ ایک تو مخلص پایا سادہ پایا
مادہ پرستی سے دور پائے، ایسے ہی مادہ پرستی سے دور۔ بے شک۔ دیکھیے ضروریات اپنی جگہ ہوتی ہے، ایک بار انسان اقتصادیات کا بندہ بن جاتا ہے، اقتصادیات کا، پھر کیا ہوتا ہے، پھر کمرشل پروگرام شروع ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے کمرشل پروگرام، پھر پروفیشنل بنانا شروع ہوتا ہے کہ اب میں وہ کام کروں کہ جس سے میری مارکیٹ جو ہے وہ آگے رسول یہ دو چار تو وہ خوش ہو رہی ہوں اس کی روح جب میں یہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہ خود مجھ سے گرا کرتا تھا نا، بعض اوپر بیٹھ بتاتا تھا کہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، سب کیا ہو رہا ہے، تو نے کہا بھائی میں تو بولتا ہوں، میں تو اپنی کوشش کرتا ہوں، باقی کیا کروں، تو وہ ہر کسی چیز کا شکار تھا بیچارہ، اور مجھے دکھ ہوتا تھا کہ جب یہ نام نہاد جدیدیت کا شکار ہو کر لوگ ان قرآن پڑھنے والوں کو بھول جاتے ہیں کہ جنہوں نے نمازوں کتنوں کو پڑھنا سکھایا، انداز بتایا، یہ اس کا بیچارے کے کر بھی تھا، میں یقین مانے، میں امام بارگاہ میں کھڑا ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں، کہنا میری عادت ہے، میں نے کبھی کی ہے، یہ وہ کرم جو اس نے میرے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے میرے ساتھ نمازوں کتنی بار شیئر کیا تھا، دیکھیں آگا صاحب یہ کیا ہوا، دیکھیں آگا صاحب یہ کیا تھا، تو میری گزارش ہے کہ اس کی روح کی خوشی کا ذریعہ یہ کہ اس کے بچے بھی یہاں بیٹھے، بیٹا شکار مت ہونا، زمانہ کسی طرح بھی جائے اس کا شکار مت ہونا، ان پڑھنے والوں کو دیکھو کیسے اللہ نے عزت دی ہے، ساری دنیا میں مسیب کا نام ہے، یقین مانے میں جہاں تھا وہاں ہر جگہ مجلس بھی ہوئی اس کی، میں خود جہاں مجھے تھا ہر روز کی فاتحہ ہوا تھا، نیچے سے وہ پرچہ مجھے دیتے تھے کہ مسیب ہوا تھا، میں نے کہا یار مجھے کیا بتا رہے ہو بھائی، میں خود پڑھا ہوں، مجھے پرچہ کیا دے رہے ہو، یہ لاہور گیا، اسلام آباد گیا، جہاں جہاں بھی رہے ماہر سیام میں گھومتا رہا ہوں، 5 دن مختلف شہروں میں، رمضان کے پروگراموں میں، ہر جگہ اس کے انتقال کے بعد سے ہر جگہ پرچہ آتا تھا، میں کہتا تھا پرچہ نہ دے بھائی، میں جانتا ویسے ہی پڑھنا ہے کہ مجھے معلوم ہے جانتا کہ مجھ سے یہ کیا تھا، کیونکہ میرے ساتھ بہت مجھے تو نہیں یاد، میرا خیال ہے 1989 89 میں چھٹیوں میں آتا تھا، خود سے تو ہوتا تھا کہ جب سے مجھے اجازت دیا میں جیسے محفلیں ورشا ہوتے تھے، یہ بچے تو بہت چھوٹے چھوٹے سے تھے، حیدر زندرانہ حیدر زیدی وغیرہ تو بہت چھوٹے چھوٹے سے، جب بھی بہت چھوٹے تھے، بہت یعنی اپنے بڑے بھائیوں کے ساتھ جایا کرتے، لیکن مجھے خوشی ہوتی ان لوگوں کو دیکھ کے، ان لوگوں نے اس سلسلے کو باقی رکھا، اور شاید ابھی مختار فتح پوری، مختار فتح پوری سارے بھائی بھی موجود ہیں، پروردگار ان کو تو میں نے دیکھا کہ یہ بچوں کو بھی اسی نہج پر تربیت دینے پروان صاحب ہیں، پروردگار عالم میرا یقین ہے، دیکھیں نا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان مستقبل کی بات تو کہتا ہے تو اس کا کہنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے، ہم کبھی بعض بات شعر میں کہتے ہیں میں گیا یہ ہو گیا اپنے ساتھ کے صبح مل گئی، بھائی ہوا نہیں ہوگا انشاءاللہ، کیا ہوگا ابھی ہم زندہ ہیں نا بھائی، لیکن اب وہ ایسی جگہ پر ہے آرام کی جگہ پر، یقیناً دوسروں کے لیے یہ قرب کا مقام ہے، سب کے لیے قرب کا مقام ہے، خاص طور پر دوستوں کے لیے اہل خانہ کے لیے خاندان اور دوستوں کے لیے جن کے ساتھ آخر وقت تک اٹیچ رہے ہیں، ساتھ رہا وقت کے لیے بھی قرب کا باعث ہے، دکھ کا باعث ہے، لیکن میرا یہ کہ جتنے خلوص کے ساتھ اس نے خدمت کی ہے فرشے اللہ بے شک بے شک شوق مجھ سے بھی لے گئے ہر سب آپ اپنا کلام دیجیے تو جتنے خلوص سے وہ شخص پڑھتا تھا میں بے شک بے لوس ہر جگہ کوئی میں نے کبھی اس کو نہیں دیکھا کسی قسم کے اور دوسرے مسائل اس کے ساتھ میرا یقین ہے کہ وہاں اس بارگاہ میں جہاں پہنچا ہے بس بلایا گیا ہے، بے شک بلایا گیا ہے تو وہاں انشاءاللہ وہ مصروف ہے، نہیں معلوم کہ فرمائش کر کے اسے سنا جاتا، کسی نوحے کی فرمائش ہوتی ہو، کسی منقبت کی فرمائش ہوتی ہو، ہمارا یہی ایمان ہے، یقین ہے، عقیدہ ہے کہ انشاءاللہ جو اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں انہی کے ساتھ وہ ہے، انہی کا ذکر کرتا رہا، اب بھی ان کا ذکر کرتا رہا، تعزیت پیش کرتا ہوں آپ سب کی خدمت میں، خاص طور پہ تمام محرم قانون پڑھنا، کیوں میں جانتا ہوں کہ اس کو بڑا سب کے ساتھ پروردگار آپ سب کو یہ صدمہ یہ جدائی یہ فراق برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ بچوں کو پروردگار عالم یہ صدمہ جدائی کا برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے ان ہیروں کو ان نگینوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، الہی آمین الہی آمین، یہ فرش ہے جیسے سچے بھائی آپ نے نا پرانے لوگ ہمارے پڑھنے والے تھے، میں وہ اس کے دماغ میں رہتے ہیں سچے بھائی، ناظم بھائی، جعفر بھائی، یہ جعفر، یہ سارے ہمیں کیوں یاد ہیں؟ ان میں وہ سادگی تھی، وہی چیز تھی، اب وہ چیز ہمیں جہاں نظر آتی ہے ہمیں پسند آتی ہے، وہی چیز نظر آ رہی ہے، یہ وہی لوگ ہیں
اور یہ اب تک اس راستے کو لے کر چل رہے ہیں جو پڑھنے والوں کا ایک راستہ سب کو اپنی زبان الہی آمین مومنین کی مشکلات کو حل فرمائے. دو دعاؤں کو کبھی نہ بھولا کیجیے. نماز کے ساتھ اپنا حصہ بنا لیجیے. ایک غزہ کے مظلوم, ایک پارا چنار کے مظلوم. یاد رکھیے کہ مظلوم کو دین کی نظر سے, فرقے کی نظر سے نہ دیکھنا نہیں. مظلوم ہوتا ہے. مولا نے اس لیے کہا مظلوم کے حامی رہنا ظالم کے, تاکہ کہیں کو فرقے میں نہ ڈھونڈو. مظلوم غزہ کے بچوں پہ جو چھڑے ہوئے ہیں نا, ان کو بھولنے والا وحشی ہے, درندہ ہے, انسان نہیں. بے شک ان کی بھی دعا, اور ایک اپنے پارا چنار کے مظلومین کی دعا. اور جو ان پر ظلم اٹھانے, چاہے پارا چنار میں اور چاہے پروردگار ان ظالموں کی جڑوں کو کاٹ کے الہی آمین ظلم کو نیست و نابود. الہی آمین. جہاں کہیں دنیا میں باطل قوتوں کے خلاف برسر پیکار ہے, مومنین کو فتح و نصرت عطا فرما. الہی آمین. اسلام دشمنان بیت و شکست پاک سے الہی آمین. ہمیں موت نہ دے جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جائے. الہی موت آمین. نہ دے جب تک ہمارے زمانے کا امام ہم سے راضی نہ ہو جائے. بے شک اس قابل نہیں, اس قابل بنا دے. بے یہ شک آخری حجت کا ظہور ہو. الہی آمین. الہی آمین. پھر آپ سے درخواست کروں گا کہ عزیز سید مسیب رضوی, نصیب معصوم رضوی کی سال ثواب کی, تمام پڑھنے والے جو ہم میں نہیں رہے ان سب کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ کی